بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے دل سے ایک سوال پوچھیں۔ کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ نماز کے وقت کھڑے ہوں، وضو بھی ہو، اذان بھی ہو چکی ہو، مگر دل میں ایک عجیب سی سستی، بوجھل پن اور بے دلی محسوس ہو؟ دل کہتا ہو کہ بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی نہیں، ابھی دل نہیں کر رہا۔ اگر ہاں تو ناظرین، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ کیفیت بہت سے ایمان والوں پر آتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات نیک اور باعمل لوگ بھی اس آزمائش سے گزرتے ہیں۔ مگر اصل فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ اسی سستی میں نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کیفیت کا علاج ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا سادہ مگر نہایت طاقتور تسبیح وظیفہ بتائیں گے جو اگر دل سے کر لیا جائے تو انشاءاللہ نماز خود آپ کو پکارے گی، دل نماز کی طرف کھنچتا چلا جائے گا اور وہ بوجھل پن، وہ سستی، وہ بے دلی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گی۔ اس لیے پیارے ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو ایک ایسی بات بتانے والے ہیں جو شاید آپ کی نماز کی زندگی ہی بدل دے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ نماز دل کی چاہ سے پڑھنا اور نماز دل کے بوجھ کے ساتھ پڑھنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نماز اصل میں اللہ سے ملاقات ہے، رب سے گفتگو ہے، بندے کی معراج ہے، مگر جب دل اس ملاقات کے لیے تیار نہ ہو تو شیطان فوراً موقع غنیمت جان لیتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہوتا ہے کہ وہ نماز کو بھاری بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز یقیناً بھاری ہے، مگر ان پر نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دل میں نماز کی رغبت کیوں کم ہو جاتی ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ گناہوں کی کثرت، دنیا کی محبت، موبائل اور فضول مصروفیات، بے حیائی، حرام نگاہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی یاد سے غفلت۔ جب دل اللہ کی یاد سے خالی ہونے لگتا ہے تو نماز ایک رسم بن جاتی ہے، عبادت نہیں رہتی۔ ناظرین، یاد رکھیے، دل ایک برتن کی مانند ہے۔ اگر اسی میں دنیا بھر کی گندگی بھر جائے تو اس میں نور کیسے سما سکتا ہے؟ اس لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دل کو پہلے صاف کرو، پھر عبادت کا مزہ خود بخود آ جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دل صاف کیسے ہوگا؟ دل کو نرم کیسے کیا جائے گا؟ دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ ناظرین، اس کا ایک نہایت آسان مگر مسلسل عمل ہے، اور وہ ہے ذکر الہی۔ اللہ کا ذکر دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور یہی ذکر نماز کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ اب پیارے ناظرین، ہم آپ کو وہ خاص تسبیح وظیفہ بتاتے ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دل نماز میں نہیں لگتا، جنہیں نماز پڑھنے میں سستی محسوس ہوتی ہے، یا جو بار بار نماز قضا کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، کوئی ٹوٹکا نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں دل کو جگانے کا ایک روحانی علاج ہے۔ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ بہت آسان ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اسے معمولی نہ سمجھا جائے۔ سب سے پہلے کسی بھی وقت بہتر ہے کہ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے باوضو ہو کر سکون سے بیٹھ جائیں، موبائل بند کر دیں، دل کو دنیا سے ہٹا لیں اور چند لمحے یہ سوچیں کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین، یہ وہی دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر پڑھی تھی۔ یہ الفاظ صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ دل سے ماننے کے لیے ہیں۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو دل میں یہ احساس رکھیں کہ اے اللہ، واقعی میں نے اپنا نفس پر ظلم کیا، میں نے تیری نماز میں سستی کی، میں نے تیری پکار کو نظر انداز کیا، مگر تو غفور و رحیم ہے، تو میرے دل کو بدل دے۔ پیارے ناظرین، اس تسبیح کا کمال یہ ہے کہ یہ انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتی ہے، غرور توڑتی ہے، دل کو جھکا دیتی ہے۔ جب دل جھک جاتا ہے تو سجدہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس وظیفے کو کم از کم 21 دن تک پابندی سے کریں۔ یاد رکھیے، دل کی بیماریاں ایک دن میں ختم نہیں ہوتی۔ جیسے جسم کی دوا وقت لیتی ہے، ایسے ہی روح کی دوا بھی صبر مانگتی ہے۔ پیارے ناظرین، اس کے ساتھ ایک اور عمل بھی شامل کر لیجئے جو اس وظیفے کو اور طاقتور بنا دے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد صرف 33 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا کریں۔ استغفار دل پر جمی سیاہی کو دھو دیتا ہے، گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں اور استغفار اس سختی کو نرم کر دیتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو نماز بوجھ نہیں رہتی بلکہ سکون بن جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اب ذرا اپنے آپ سے ایک اور سوال پوچھئے، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ
جب دل نماز کی طرف نہیں جاتا تو دل کس چیز کی طرف فوراً چلا جاتا ہے؟ موبائل، سوشل میڈیا، فضول باتیں۔ ناظرین، یہ سب دل کے دشمن ہیں، اس لیے اس وظیفے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی قربانی بھی دینا ہوگی۔ کم از کم نماز کے وقت موبائل سے خود کو دور رکھیں۔ اذان ہوتے ہی یہ نیت کریں کہ ابھی میں اللہ کا بندہ ہوں، دنیا بعد میں۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیے، نماز دل سے تب ہی پڑھی جاتی ہے جب دل میں اللہ کی عظمت ہو۔ اس عظمت کو جگانے کے لیے روزانہ کچھ وقت اللہ کی باتیں سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں، چاہے سمجھ میں کم آئے مگر سنیں ضرور۔ قرآن دل پر اثر کرتا ہے، چاہے عقل نہ سمجھے، روح سمجھ لیتی ہے۔ ناظرین، اس تسبیح وظیفے کے نتائج ہم نے بہت سے لوگوں کی زندگی میں دیکھے ہیں۔ وہ لوگ جو فجر کے وقت کے لیے اٹھ نہیں پاتے تھے، آہستہ آہستہ آنکھ کھلنے لگی۔ جو نماز کو بوجھ سمجھتے تھے، وہ سجدے میں آنسو بہانے لگے۔ مگر پیارے ناظرین، یہ سب تب ہوا جب انہوں نے خود کو بدلنے کا سچا ارادہ کیا۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، الفاظ نہیں۔ آخر میں پیارے ناظرین، ایک نہایت اہم بات یاد رکھیے، اگر آج دل نماز نہیں چاہتا تو یہ اللہ کی طرف سے نفرت کی علامت نہیں، بلکہ یہ ایک تنبیہ ہے، ایک الارم ہے کہ واپس لوٹ آؤ۔ اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، بس ہم نے دستک دینا چھوڑ دی ہے۔ یہ تسبیح وہ دستک ہے جو دل کے بند دروازے کو آہستہ آہستہ کھول دیتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ نماز آپ کی زندگی کا سکون بن جائے، بوجھ نہیں، تو آج ہی سے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بات دل میں اتر جائے، صرف کانوں تک نہ رہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید کسی اور کا دل بھی نماز کی طرف لوٹ آئے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی حقیقی لذت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ آمین ثم آمین۔